خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خداوند عالم کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محسن علی الہادی مدرسہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے حاضر خدمت ہوں خصوصی نشریات کے ساتھ۔ اس نشست کا جو موضوع ہے بہت اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رجعت، جیسا کہ خاندان عصمت و طہارت کی پاک و پاکیزہ حکومت کہ جس کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی بابرکت راتوں میں خداوند عالم کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس حکومت کا دیدار کروائے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب و کامران ہوں گے، جبکہ خالص مومنین خداوند عالم کی پاک و پاکیزہ حکومت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور حکومت حق کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے لیے رجعت کریں گے۔ نہ صرف مومنین رجعت کریں گے بلکہ منافقین، مشرکین، ظالمین بھی رجعت کریں گے، تاکہ روز قیامت سے پہلے ان کے افعال قبیحہ کا حساب و کتاب ہو سکے۔ اسی موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حوض علمیہ نجف اشرف کے مشہور و معروف استاد قبلہ عرفان بہلول صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ قبلہ آج کا جو موضوع ہے آپ کو اطلاع ہوگی اس بارے میں کہ رجعت ایک ایسا موضوع ہے کہ لوگوں کو ابہام رہتا ہے کہ رجعت ظہوری کے اندر داخل ہے یا الگ سے کوئی دوسری بحث ہے، اور اس کے معنی کی طرف لوگ زیادہ تر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید رجعت جو ہے وہ ظہور کے اندر داخل ہے۔ تو قبلہ میرا سوال پہلا یہاں پر یہ ہے کہ رجعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ رجعت کا مفہوم کیا ہے، جی جی جی، یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ رجعت کے کیا ہوں گے؟ تو دیکھیے، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اور کیونکہ ہمارے معارف دینی جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر عربی میں۔ صحیح۔ تو عربی کے اندر اور اردو کے اندر، یعنی ان دونوں زبانوں کے اندر جی، یہ لفظ رجع یعنی استعمال ہے۔ اس کے مختلف اعتبار سے اس کے مشتقات استعمال کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ رجع یعنی پلٹنا، ہاں، رجوع ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، خصوصاً عام طور پر جب طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر بات ہوتی ہے ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن۔ تو وہ رجعی جو ہے وہ اسی سے، ہاں، وہ اگرچہ کہ ہمارے یہاں پر لغت میں عین کے حذف کے ساتھ رجی ہو جاتی ہے، جی، مگر جو ہے وہ یہ ہے طلاق رجعی، عین یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو طلاق رجعی کے اندر جو رجع کا لفظ ہے، کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی طرف مراجعہ کر سکتی ہے، پلٹ سکتی ہے۔ تو یہ لفظ رجع، رجوع کر جانا، پلٹ جانا۔ ایک اور لفظ جو حوضے کی اصطلاح میں اور مومنین کے درمیان استعمال ہوتا ہے، مرجع، ہاں، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جی جی، تو اسے ہم مقلد ہیں، وہ مقلد ہے۔ جی جی، اسی طریقے سے ہم رجوع کرنے والے ہیں، اور جس کی طرف ہم احکام فقہ کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مرجع۔ جی جی، مرجع یعنی جہاں پر ہم رجوع کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ لفظ رجع کے ڈکشنری معنی، میننگز جو ہیں، وہ لغوی معنی جو ہے وہ اس کے یہ رجع۔ جی جی، جیسا کہ قبلہ کہ آپ نے بتایا رجعت کے بارے میں اور معنی بتایا،
اچھا، آج اہل تشیع کے نزدیک، اور خیر دوسرا جو فرقہ ہے اہل سنت، ان کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے نہیں، تو ہم اہل تشیع کے نزدیک رجعت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہم کیا مراد میں رجعت سے آج کے زمانے میں؟ رجع جو عقیدہ رجعت ہے ہمارے پاس، جی عقیدہ رجعت جو ہمارے پاس ہے، عقیدہ رجعت سے ہمارے یہاں پر جو مراد ہے اسے میں اس طریقے سے بیان کروں آپ کی خدمت میں اور جی لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو، کہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صلی اللہ محمد، جی ایک دور ایسا آئے گا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شہادت واقع ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہ سلسلہ ہے احادیث اور روایات کے اعتبار سے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقلیات سے ہوتا ہے، جی جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نقلیات سے۔ صحیح، مثال کے طور پر عام طور پر جو لغت کی گفتگو ہوتی ہے، یعنی کسی بھی ڈکشنری وغیرہ، کسی بھی زبان کی ڈکشنری ہے یا کسی بھی زبان کی ووکیبلری ہے، اس میں ایک بہت سارے قانون ثابت ہوتے ہیں کہ بس یہ قانون ہے، نقل اسی طریقے سے آیا ہے اور آپ کو اسی طریقے سے اسے ادا کرنا ہے۔ جی جی صحیح؟ جی تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق نقلیات سے ہوتا ہے، لہذا رجعت کے اندر بھی اسی طریقے کی دو چیزیں ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام کا پابند رہنا پڑے گا کہ روایات اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں کہاں تک بتلایا ہے۔ صحیح، تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اس رجعت کے عقیدے میں جو ہے وہ ہماری مراد کیا ہے جی جی اور ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں، تو یہ جو عقیدہ ہے رجعت کا، جی جی اس میں ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کا وقت آئے گا، اس سے کچھ پہلے جی روایات میں اس طریقے سے صحیح، امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، قبر کھلے گی، جی عالی مقام تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک پورا منظر ہے روایتوں کے اندر کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر وارد ہوں گے، اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب وارد ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شہادت واقع ہوگی۔ صحیح، اور جب وہ، کیونکہ روایات ہیں ہمارے پاس کہ ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم اہل بیت میں سے، یعنی جو ہمارے ائمہ ہیں ان میں سے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا تو وہ مقتول قتل کیا جائے گا یا اسے زہر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کی جو ایک ہمارا عقیدہ ایک اور ہے کہ امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کی نماز جنازہ ادا کریں گے، جی اور جب وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ادا کر دیں گے تو پھر اس کے بعد پھر سے، یعنی رسول خدا سے لے کر اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے ہر امام کا، اور جو ان کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر ان کے زمانے میں جو مومنین تھے، جو مومنات تھیں، ان کا پھر سے پلٹ کر آنا جی جی اس دنیا کے اندر، جی جی اور دولت حق کا قائم ہونا کہ جس کی طرف خود قرآن مجید کی آیتیں اشارہ کرتی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین پر ضعیف کر دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے، ہم انہیں زمین پر امام بنائیں۔ جی جی تو وہ جو دور حق ہوگا اور جب باطل سے بدلہ لیا جائے گا، ہر امام کے، ہر ائمہ کے دور کے شقی ترین شخص کو
اور ان کے دور میں ظلم کرنے والوں کو اٹھایا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا. تو یہ جو سارا پروسیس ہے اور یہ جو سارا نظام ہے اور یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ جو ہمیں روایات میں بتایا گیا، اس کو رجعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی ماشاء اللہ قبلہ. اچھا قبلہ، یہ جو رجعت واقع ہوگی اس کا کوئی زمانہ ہے یا کوئی خاص زمانہ ہے کہ اسی زمانے میں یہ رجعت واقع ہوگی؟ کوئی ٹائم وغیرہ ہے اس کا؟ اس پر تھوڑا ہمارے مومنین کے لیے فرمائیں. زمانہ رجعت جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے بعد جی کا جو زمانہ ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے پہلے امام حسین کا آنا. اب یہ کب ہوگا جس طریقے سے نہیں پتہ مجھے کہ قیامت کب آئے گی. جی یعنی میں آپ کو ڈیٹ یا ٹائم یا دن معین نہیں کر سکتا. بس جو روایات میں بیان کیا گیا وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے کچھ قبل. جی. اچھا، یہ بھی جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں روایات، اس میں بھی کیونکہ رجعت کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہیں. جی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو طلب بحث ہے. اب یہاں پر ہم ہر چیز کو جو ہے وہ پھر ایک ایک روایت آپ کو سامنے رکھنی ہوگی، پھر ایک ایک روایت پہ آپ بات کریں، پھر اس کی سند پر بات کریں، پھر اس کے متن پر بات کریں، پھر اس کی درایت پہ بات کریں، پھر رجال کا مبنی کس کا کیا ہے اس پر بات کریں. تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر جو ایک مشہور ہمارے یہاں پر کلام ہے میں اس طرف بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. تو کوئی ڈیٹ ٹائم فکس نہیں بیان کر سکتا. جی صحیح ہے. جس طریقے سے ہم قیامت کا وقت نہیں بتا سکتے، جس طریقے سے ہم اپنی موت کا وقت نہیں بتا سکتے، جس طریقے سے ہم بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی بسیط چیزیں نہیں بتا سکتے. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے یہ پروگرام جو ہے وہ کتنے منٹ پر اور کتنے دقیقوں پر اور کتنے لمحات اور کتنے لحظات پر ختم ہوگا، تو آپ کہیں گے قبلہ میں آپ کو ایک اوور ویو بتا سکتا ہوں. تو جو ہمیں روایات میں بتایا گیا کہ سلسلہ ہوگا، امام حسین علیہ السلام کی بازگشت ہوگی، وہ پلٹیں گے، اور پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ شہید ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ہر امام کا واپس آنا، اور ان کے دور کے مومنین کا اور ان ظالمین اور ان شقی لوگوں کا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ائمہ علیہ السلام پر، ان کے چاہنے والوں پر واپس آنا، پھر انتقام ہونا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمومی طور پر ہمارے پاس موجود ہیں. باقی اس کی کوئی فکس ڈیٹ ٹائم وغیرہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ماشاء اللہ. اچھا قبلہ، کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام رجعت کریں گے، اور جیسا کہ رسول خدا کے بعد تمام ائمہ رجعت کریں گے، کہ یہ ائمہ تک منحصر ہے یا مومنین حضرات کے جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے اور ظالموں نے بہت زیادہ ستایا ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ ظالم افراد کے جنہوں نے اس دنیا میں افعال قبیحہ انجام دیے تھے اور ظالمین نے مظلوموں کو ستایا، پریشان کیا یا مظالم کیے، کیا ان کی بھی رجعت ہوگی یا صرف اور صرف ائمہ معصومین اسلام تک محدود ہے؟ اس پر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں. یہ سوال جو ہے وہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. جی. اور اس موضوع کے اندر جو ایک اختلاف ہے ہمارے علماء کے درمیان، وہ یہاں پر اختلاف کی وجہ جو ہے وہ مختلف روایات ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس سے قبل بھی بیان کیا کہ ائمہ علیہ السلام کا واپس آنا، رسول خدا سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک کا ہر ایک کا واپس آنا. اسی طریقے سے روایات کے اندر جو ہے وہ کچھ روایت ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ محض، ایک لفظ آیا ہے محض ایمان، جی محض مومن، جی صحیح ہے، اور محض کافر، صحیح ہے، یہ روایت میں ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام اور محض ایمان. اب یہ خود ایک سوال ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے روایت کے اندر محض ایمان، کیا مطلب اس کا؟ محض ایمان کا مطلب یہ کہ آیا اگر صرف محض ایمان لیں تو پھر تو خود ائمہ علیہ السلام کی ذات ہے، اور وہ محض کفر لے تو وہ شخص ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کو قتل کرنے والے. جی جی جی. یا محض ایمان سے کیا مراد ہے
ایک درجہ اور نیچے کریں تو مثلا سلمان، ابو ذر، مقداد، جی شہدائے کربلا، جی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب، چھٹے امام کے خاص اصحاب، جی صحیح ہے، ساتویں امام کے خاص اصحاب، سارے اصحاب آ جائیں گے. قریب کے جو، جی 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 اور نیچے کا معیار مراد لیں تو یہ محض سے کیا مراد ہے؟ جی محض یعنی خالص ایمان چاہیے، تو خالص ایمان کے حوالے سے پھر ایک گفتگو ہے یہاں پر. صحیح. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. جی جی لہٰذا وہاں پر بعض روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ محض ایمان سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے علاوہ کسی اور کی ولایت کو قبول نہ کیا ہو. صحیح. یعنی اب یہ دائرہ بہت بڑا ہو گیا. جی جی صحیح. یعنی جو بھی امام کے زمانے کے اندر موجود تھا اور وہ چھٹے امام کے زمانے میں مثال کے طور پہ تھا، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر سے لے کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ ان ائمہ کے علاوہ کسی اور کی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا. تو یہ دائرہ اور وسیع ہو جائے گا. یہ اختلاف کے روایات ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک طویل نشست کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ کس انداز سے سمجھیں. میں نے خلاصتاً جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا، مگر نقطہ رئیسی کیا کہ یہ جو لفظ محض ہے، اس محض سے جو ہے وہ مراد روایات میں کیا لیا گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واضح؟ جیسا کہ قبلہ اپنے اختلافی روایت کے بارے میں بیان فرمایا کہ محض کافر پلٹائے جائیں گے یا محض مومن پلٹائے جائیں گے، اس کے بارے میں اگر کچھ روایات ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں. جی دیکھیں، میں نے جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایات کے اندر اختلاف ہے. محض مومن اور محض کافر کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی محض مومن اور محض کافر پلٹائے جائیں گے یا تمام لوگ، یعنی جتنی بھی مخلوق گزر چکی ہیں وہ سب کے سب واپس آئیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ یہاں پر جو لفظ محض ہے، خود اس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اسے جو ہے وہ کس معنی میں لیا جائے. پھر اس کے اس بات کے لیے اب میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ نہیں جی سب پلٹائے جائیں گے اور محض سے مراد جی جو ہے وہ لوگ کے جو ولایات پر قائم رہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے جو ہے وہ ایک اندازہ ہوگا کہ روایات جو ہے وہ ہمارے پاس کس طریقے سے موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک روایت ہے بہار کے اندر، اور جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی رحمہ اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے رسول خدا سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ الفاظ کو دیکھیے گا. اب گفتگو کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ فی حدیث عن رسول اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے عن الائمۃ اثنا عشر و فاطمہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ زہرا اور 12 اماموں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب بات آگے چلی. اب جناب سلمان کہتے ہیں ثم قلت، میں روایت کو حذف کرتے ہوئے جو اہم سوال کا، جو آپ کے سوال کا جو اہم نقطہ ہے اس کی طرف بات کر رہا ہوں. ثم قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میرے حق میں دعا کریں. کیا دعا کریں؟ بِإِدْرَاكِهِمْ، کہ میں ان 12 کے 12 ائمہ کو درک کروں. جی یہ خواہش ہے جناب سلمان کی کہ میں 12 کے 12 ائمہ کا زمانہ درک کروں، ان کا دیدار کروں، انہیں دیکھوں. ٹھیک ہے، واضح یہاں تک بات؟ جی جی کیونکہ آپ کے لیے واضح ہوگی تو آپ کے قارئ، آپ کے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، انشاءاللہ ان تک بھی جو ہے وہ بات پہنچ جائے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ نے جب جناب سلمان نے یہ بات کہی تو جواب دیا، یا سلمان انکا، اے سلمان تم، انکا مدرکہم، تم ان 12 کے 12 کو درک کرو گے. جی صحیح ہے. اچھا صرف تم نہیں، وَأَمْثَالَكَ،
اور وہ جو تمہارے جیسے ہیں. اب سمجھ میں آیا محض سے مراد کیا ہے؟ یعنی جناب سلمان جیسا محض ہونا. جی جی. تم اور وہ جو تمہارے جیسے. مگر پھر یہاں پر بھی ایک سوال ہے, یہاں پر بھی بات آگے بڑھ جائے گی, کیونکہ کچھ روایات ہمارے پاس ایسی ہے کتب اہل بیت کے اندر کہ جہاں پر سلمان و منا اہل البیت ہے, آیا یہ اس جانب اشارہ ہے سلمان و منا اہل البیت, تو اس کے معیارات بتائے گئے جی جی. کہ یہ معیارات ہیں, اور امام نے بتایا کہ دیکھو یہ منا کا دروازہ جو ہے, یعنی ہم اہل بیت کی طرف آنا, اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, بلکہ اس کا ادنا ترین دروازہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہو جائے, جو ہماری خوشی میں خوشی منائے. جی صحیح ہے, وہ بھی ہمارے شیعوں میں سے, وہ ہمارے اہل بیت کی بات نہیں ہے, وہ کیا ہمارے شیعوں میں سے. مگر کچھ اور روایات کے اندر معیارات بتائے گئے کہ اگر تم اس طریقے کے ہو تو تم بھی جو ہے وہ سلمان و منا اہل البیت کی اس دائرے میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. اب یہ وہ روایت ہے. تو اب یہاں پر بھی خود ایک سوال ہے, یعنی کیا کہا رسول خدا نے, انکا و امثالک, اور تم جیسے. صحیح ہے, مگر خود روایت کا اگلا حصہ جو ہے وَمَن تَوَلَّاهُمْ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ, یعنی تم درک کرو گے, تمہارے جیسے درک کریں گے, اور وہ درک کریں گے کہ جو ان کی معرفت حقیقی رکھتے ہوئے ان کی ولایت پر ہیں. تولاہم, جو ان کو اپنا ولی مانتے ہیں, جو ان سے محبت کرتے ہیں. توجہ کیا؟ جی جی. تو اب یہ جو جملہ ہے وَمَن تَوَلَّاهُمْ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ, جو حقیقت معرفت کے ساتھ ان کی ولایت کو اقرار کرتے ہیں. اب یہ حقیقت معرفت کیا ہے؟ اب دیکھیں, حدیث سے حدیث, روایت سے روایت, کڑی سے کڑی ملتے جائے گی. جیسے امام سے پوچھا گیا کہ جب زیارات کی جو ہمارے پاس روایت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت وہ شخص جو معرفت کے ساتھ کرے, تو وہاں امام سے پوچھا گیا مولا آپ معرفت سے کیا مراد ہے؟ کہ معرفت سے مراد یہ کہ وہ اس بات کو جانے کہ یہ حقیقی معرفت, یہ حقیقتاً رسول خدا کے جانشین ہیں بلا فاصلہ, اور انہوں نے اسے کسی کی خلافت کو چھین کر اپنا آپ کو خلیفہ نہیں بنایا, بلکہ اللہ کی جانب سے نمائندہ جو بنے ہیں وہ یہی بنے ہیں. جی. تو امام نے معرفت کا وہاں پر جب سوال آیا روایت کے اندر کہ جو زیارت کرے عارفن بحق کی ہی, تو وہ عارفن کا امام نے مصداق کیا بنایا کہ وہ کہ جو اس بات کو قبول کرتا ہے, یعنی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے جو ہے وہ بلا فصل جانشین ہیں, انہوں نے کسی کی خلافت کو غصب نہیں کیا. تو اب یہ تو دائرہ بہت وسیع ہو گیا. صحیح. اگر اس حدیث کے اس دوسرے جملوں کے لیے وَمَن تَوَلَّاهُمْ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ واضح. یہ ایک ہی روایت کے اندر دونوں چیزیں. اب میں آپ کی خدمت میں جو آپ نے سوال کیا کہ جو روایات اختلاف روایات ہیں, میں آپ کی خدمت میں مثلا دیکھیں شیخ مفید علیہ الرحمہ, شیخ مفید علیہ الرحمہ نے روایت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی عبارت کیا ہے, وَالرَّجْعَةُ انما ہی لممحض الایمان من اہل الملہ وممحض النفاق منہم, کہ رجعت ان کے لیے جو محض ایمان والے ہوں اور محض نفاق ہے. یعنی انتہائی جو نفاق والے, منافق والے وہ آئیں گے, اور ایک انتہائی با ایمان قسم کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر خود امام اور امام کا قاتل یعنی امام حسین اور یزید, پھر شہدائے کربلا اور شہدائے کربلا کے قاتل. صحیح. مثلا حجر ابن عدی اور ان کا قاتل, میثم تمار اور ان کا قاتل, جناب قمیل ابن زیاد اور ان کا قاتل حجاج ابن یوسف. صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا ہے جو شیخ مفید کی عبارت ہے, دون من سلف من الامم الخالیہ,
یعنی یہ محض ایمان والے اور محض نفاق والے، اس کے علاوہ جو گزشتہ امتیں ہیں جی جی ان میں سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پلٹایا جائے گا. جی واضح؟ جی یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی عبارت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں. مثلا ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے. اول من تنشق الارض عنہ ویرجع الی الدنیا، وہ پہلا شخص کہ جن کے اوپر سے زمین ہٹے گی اور وہ اس دنیا کے اندر پلٹیں گے، الحسین ابن علی علیہ السلام. رجعت کے دور میں جی مولا حسین آئیں گے. اب یہ ایک یہاں پر سوال ہے کہ پھر میں بقانا آپ سے کہ ایک ایک نقطے کے اوپر سوال ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا پلٹنا، یعنی امام ظہور امام زمانہ کے بعد نصرت امام کے لیے جو فوج آئے گی، آیا یہ فوج اس میں ہی ہوگی؟ لہذا یہ امام کے ناصرین میں سے ہوں گے، امام زمانہ کے ناصرین میں سے ہوں گے. جیسے چھٹے امام کی روایت ہے، لَأَدْرَكْتُهُ لَخَدِمْتُهُ طُولَ حَيَاتِي، اگر میں قائم کو درک کر لوں تو میں اپنی ساری زندگی قائم کی خدمت میں گزاروں. تو یہ فوج میں سے ہی ہوں گے، ظہور کے بعد کے جو انصار ہیں اس میں سے ہوں گے. اچھا، پھر انصار کی فہرست کے اندر خود اصحاب کہف کا نام آتا ہے، اور اصحاب کہف کے بارے میں جو آیات ہے قرآن کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دی ہے. تو اس کا مطلب وہ بھی موت کے بعد سے جو ہے وہ اٹھیں گے، جی پلٹائے جائیں گے. تو آیا یہ ظہور کے ساتھ ہی ساتھ رجعت کا دور بھی شروع ہو گیا انصار کے آنے کا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جی جی یا رجعت کا دور وہاں سے شروع ہوگا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اب یہ بھی ترتیب ہے جی کہ اب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد 11ویں امام، پھر اس کے بعد باقی ائمہ، اور آخر میں رسول خدا اور شیطان کی جنگ ہے، اور رسول خدا جو ہے وہ شیطان کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد اشرقت الارض بنور ربہا، زمین جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں کوئی کفر کا نشان باقی نہیں رہے گا، شیطان بھی قتل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ کس کا مرحلہ ہے؟ وہ موت کا مرحلہ ہے. یعنی پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام آ کے سور پھونکیں گے، اس کے بعد سب مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ محشر. اب محشر ہوگا، اسے رجت نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محشر. حشرہ، جی وہاں رجع کا لفظ نہیں ہے، وہاں کیا لفظ ہے؟ حشرہ. محشور کیے جائیں گے. جی جی توجہ کیا؟ جی اب یہ اس روایت کے اندر آپ دیکھیں اس میں کیا ہے؟ امام حسین آئیں گے، وَأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ، کتنے واضح ہے؟ رجعت عام نہیں ہے، بل ہی خاصۃ، بلکہ رجعت کیا ہے؟ خاص ہے. خاص. لا يرجع الا من محض الایمان محضن او محض الشرک محضن. جی یعنی کہ وہی محض مومن یا محض کافر پر لایا جائے گا. واضح؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اب اور روایات بھی جو ہے وہ اس کی بھی ہیں، مگر دوسری طرف وہ روایات ہیں ہمارے پاس کہ جو کہتی ہیں کہ نہیں، جیسے میں نے جناب سلمان والی ایک روایت آپ کی خدمت میں، ایک اور روایت جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں. وہ روایت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جناب زرارہ سے روایت ہے، قال ابو جعفر علیہ السلام، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے. لم کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں، پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ لم یذق الموت من قتل، جو قتل کر دیا گیا اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ موت ایک الگ چیز ہے، قتل ایک الگ چیز ہے. یعنی طبعی طور پر انسان کا مر جانا وہ کیا ہے؟ موت ہے، اس کا مزہ چکھنا ہے. جی جی لہذا جو قتل کر دیا گیا، جی اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا. توجہ آپ کی. جی اب دیکھیے، وَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ
یعنی وہ شخص کے جو قتل کر دیا گیا ہے وہ من، حتی یہاں تک کہ حتی یذوق الموت، یہاں تک کہ وہ موت کا ذائقہ چکے گا. اب جو بھی قتل کر دیا گیا ہے، جی یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جو بھی قتل کر دیا گیا ہے وہ محض ایمان ہے، جی یعنی قتل کو معیار بنا لے محض ایمان کا، تو پھر پہلی روایت کے ساتھ یہ بات ٹھیک ہو جائے گی. یعنی جو بھی قتل کر دیا گیا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ محض ایمان ہو، سلمان جیسا اس کا درجہ ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پھر دائرہ بڑھ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، جی آقا. ہر چیز کے اوپر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا. اور دیکھیں یہ جو جزیات کے اندر اختلافات ہیں نا، یہ اجتہاد مانگتا ہے، یہ جوہد یہ چیز جو ہے وہ جوہد طلب کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک روایت کی طرف جا کر اس کو دیکھے، اور پھر اگر کہیں تعارض ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری روایات وہ روایت ہے کہ جو عام روایت ہے. ہاں اگرچہ کہ کچھ بزرگان نے جو ہے وہ اسے جمع اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ بھی بعض روایتوں کی وجہ سے، مثلا کس انداز سے اسے جمع کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس رجعت کے باب میں کچھ روایتیں اس طریقے سے ہیں. مثال کے طور پر یہ روایت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ قال سئل عن الرجعت احق ہی، امام سے سوال کیا گیا، کس سے؟ چھٹے امام سے. جی احق ہی، کیا یہ حق ہے؟ قال نعم، امام نے کہا کہ ہاں. اچھا دیکھیں رجعت کے بارے میں ہمارے پاس زیارات کے اندر، جمعے کے دن کی دعاؤں کے اندر، زیارت وارثہ میں بِإِيَابِكُمْ موقن، جی ایاب یعنی ذہاب کہتے ہیں جانے کو، ایاب یعنی آنے کو. میں آپ کے آنے کے اوپر کیا ہوں؟ جی موقن، یقین رکھتا ہوں. جی آپ کے پلٹنے کے اوپر جو ہے، امام حسین کو کہہ رہا ہوں میں، کس کو کہہ رہا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام. زیارت بِإِيَابِكُمْ، آپ کے پلٹنے کے اوپر. جی یقین آپ یہ کیا ہے؟ رجعت. رجعت، واضح. جی بِإِيَابِكُمْ موقن. اسی طرح سے جمعے کے دن کی دعاؤں کے اندر ہے مقر برجعتکم، جی مقرن میں اقرار کرتا ہوں آپ کے پلٹنے پلٹ. کا. توجہ فرما رہے ہیں. جی تو یہ جو ہے زیارات اور دعاؤں کے اندر بہت زیادہ عقید رجعت کو بیان کیا گیا، بلکہ حر عملی کی جو عبارت ہے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں، ان کی کتاب ایقاظ، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم اصول دین کا عقیدہ رکھتے ہیں اس طریقے سے ہر لمحہ ہمارا رجعت کے اوپر عقیدہ ہونا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جی تو آپ کی خدمت میں جو میں یہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں جسے بعض بزرگان نے اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. امام نے کہا کیا سوال کیا گیا رجعت ہے کہ؟ امام نے کہا نعم. فقیل لہو من اول من یخرج، وہ کون پہلا شخص ہوگا کہ جسے نکالا جائے گا، یا یخرج جو نکلے گا. قال الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی ذات. حسین علیہ السلام. جی یعنی یہاں پر دیکھیں سری ہے رجعت میں، یعنی ظہور کے بعد کے انصار میں امام حسین نہیں ہے. جی صحیح ہے، رجعت کے وقت میں امام حسین علیہ السلام. الا یہ کہ آپ کہیں کہ ظہور کے بعد بھی جو نکلیں گے ان کو بھی رجع کیا کہا جائے گا، وہ بھی پلٹیں جو قبروں سے نکلیں گے، جیسے کہ اصحاب کہف کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں سے ہوں گے، تو وہ بھی پلٹیں گے قبر سے، انہیں بھی دوبارہ زندگی دی جائے گی اور پلٹایا جائے گا. واضح. پھر قلت، راوی کہتا ہے وَمَعَهُ النَّاسِ كُلُّهُمْ، کیا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ سارے کے سارے لوگ ہوں گے؟ قال لا بل کما ذکر اللہ تعالی فی کتابہ، امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ہوں گے ساتھ، بلکہ ایسا ہوگا جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن ہوگا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا. دیکھیں محشر کے میدان میں سب ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ قرآن کی الگ آیت ہے. صحیح. یہاں پر کیسے آئیں گے؟ فوج در فوج.
گروہ در گروہ آئیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ جی جی. تو بعض بزرگان نے اسے اس طریقے سے جمع کیا کہ محض ایمان والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ابتدائے رجت کے اندر اٹھائے جائیں گے، جیسے جس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے، یعنی ایمان کے درجے کے اعتبار سے آہستہ آہستہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے بہت ساری روایت کے اندر ہے کہ جیسے سلمان کو کہا کہ تم دیکھو گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آپ کو جیسے. ہاں اب دیکھیں آپ، جو نوحہ ہمارے یہاں پر پڑھا جاتا ہے ہم دیکھیں گے، جی لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، خود اس کے اندر بھی رجت والے جملے. جی. اور یہ روایات سے کتنے میل کھاتے ہیں. وہ روز کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، کونین میں جس کا چرچا ہے، جب لوح و قلم کے چہرے سے پردے سرکائے جائیں گے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ قبلہ، جیسے کہ آپ نے روایات سے رجت کے موضوع پر بہت اچھی گفتگو کی، اور روایات بھی آپ نے بیان کی، جیسے کہ جناب سلمان کے بارے میں آپ نے روایت بیان کی، اور امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا. روایت سے یہ چیز تو ثابت ہو جاتی ہے، کیا قرآن سے کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو رجت پر دلالت کرتی ہو؟ دیکھیں قرآن کی ہمارے پاس آیات ہیں. اب وہ آیات جو ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے کہ رجت کے اوپر جو مشکل ہے وہ دو اعتبار سے مشکل ہے. جی. ایک مشکل ہے، ایک مشکل جو ہے وہ، میں اس کے لیے کیا لفظ حوزے کی اصطلاح میں ہم استعمال کرتے ہیں، ثبوتی اور اثباتی. جی. صحیح ہے. یعنی آیا کیا رجت ممکن ہے؟ یعنی اس طرح سے پلٹنا، جی. اور جو مر گیا ہو جس کی روح قبض کر لی گئی ہو، کیا اس طرح سے پلٹنا یہ ممکن ہے؟ جی. اور ایک اثباتی کہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا. امکان تو ہے، مگر خود رجت کے اوپر آیت دلالت کرتی ہو. یہ دو چیزیں. جی. جی. میں ایک ثبوتی میں، یعنی یہ امکان ہے، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ پروردگار عالم نے انجام خارج میں متحقق کر کے بتائی ہیں. جی. اور آیات ہیں. مثال کے طور پر سورہ مبارکہ بقرہ کی 243 آیت. اگر ناظرین کے سامنے قرآن ہے تو وہ آیت کو نکالیں اور دیکھیں. جی. ٹھیک ہے. دیکھیں آیت کیا ہے. اچھا آپ کے پاس موبائل ہے؟ جی. جی قبلہ. تو اگر آپ نکالیں آیت، قرآن یقیناً اس میں موجود ہوگا. سورہ مبارکہ بقرہ کی جی. آیت نمبر 243. جی. جی. الم تر الی الذین خرجوا. احسنتم. جی. جی. دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف جی. حذر الموت. کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، رسول خدا سے خدا مخاطب، وہ کہ جو اپنے دیار سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے، جی. اور وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. جی. صحیح ہے. حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ مر جاؤ. جی. ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. واضح. جی. جی. اب دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو کیا کیا؟ جو زندہ کیا. اسی دنیا میں. جی. اسی دنیا میں. یہ کس کا قصہ ہے؟ جناب حزقیل کا. صحیح. ٹھیک ہے. جی. یہ اب تفصیل ہے اس کے اندر کہ جب انہوں نے دیکھا طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور لوگ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ جب بھاگے، تو جب طاعون کا مرض کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے، تو جناب حزقیل نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ یہ اتنے سارے لوگ، ایک کی ہڈی دوسری کی ہڈی میں، دوسری کا گوشت اس کے گوشت میں، اور جب جو ہے وہ سب کے سب اس طریقے سے
خاک ہو گئے تو اب کیسے خدا ان سب کو زندہ کرے گا؟ جی جناب حزقیل کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا ان کو؟ جی ثم احیاہم اللہ. توجہ کیا آپ نے؟ جی اس کا مطلب کیا ہے کہ ممکن ہے. جس طرح موت ہے، موت کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا جی جی کہ موت کے بعد بھی خدا محشر میں جب قیامت کے دن زندہ کرے گا زندہ کرے گا. تو سب کو اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ تو جو وہاں اٹھا سکتا ہے وہ یہاں. اور پھر کتنے ایسی جو ہے وہ واقعات ہمارے پاس موجود ہیں روایات کے اندر. ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ کو مردے کو زندہ کر جی تو پروردگار عالم کے لیے نہیں، ہزاروں کو ایک ساتھ کتنے لوگوں کو پروردگار عالم نے زندہ کر دیا. جی اسی طرح جناب ابراہیم والا ابراہیم کے بارے میں جو واقعہ ملتا ہے پرندے والا. واضح. اچھا اب یہ تو ہو گئی کہ ثبوتی جی کہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، خلاف امکان نہیں ہے، خلاف قدرت الہی نہیں ہے. رجعت یعنی رجعت کے اندر کوئی چیز خلاف قدرت الہی نہیں ہے. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو تناسخ ہو گیا جیسے ہندو دھرم کے اندر ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ 7 جنم ہے. جی جنم نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا جنم نہیں ہے، یہ وہی انسان ہے. کیونکہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ جسم کسی اور کا، روح کسی اور کی ہے. یہ روح کسی اور کے جسم کے اندر آئی. جی ہمارا یہ نہیں ہے. یہاں پر کیا وہی اسی کا جسم ہے جس طرح قیامت میں اٹھایا جائے گا. جی توجہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیے اثباتی طور پر یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک آیت جو کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ہی 28ویں جی آیت جی ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کو جھٹلاتے ہو. میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، دیکھیے آج موبائل کے اعتبار سے ہمارے پاس اتنی ساری سہولیات آ گئی ہے. کم سے کم ہم موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ خود سامنے نکالیں تاکہ دیکھیں عقیدے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر آخرت میں بہت اجر ہے. بلکہ فروعات جو ہے وہ اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو جو ہے وہ فروعات کی قبول اور ناقبول ہونے کی جو ہے وہ باری آئے گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو کہ جبکہ تم کیا تھے؟ اموات تھے، نہیں تھے. جی فاحیاکم، دیکھیے گا نہیں تھے، فاحیاکم تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا. یعنی یہ برتھ ہو گئی، جی ولادت ہو گئی. ٹھیک ہے، ساتھ رہیے گا. ثم یمیتکم، پھر آپ کو مارتے ہیں. یہ ہو گئی جی برتھ ڈے اور ڈیتھ جی دونوں ہو گئی. جی ثم یحییکم، پھر زندہ کیا. پھر زندہ کیا. ٹھیک ہے. ثم الیہ ترجعون، جی اور پھر تم اس کے بعد یعنی الٹا. پھر تم اس کے پاس پلٹائے جاؤ گے. جی تو اب یہ جو ہے کہ ثم الیہ ترجعون، اور پھر جو ہے وہ تم کیا ہوگے؟ پلٹائے جاؤ گے. جی یعنی یہ جو دوسرا یحیی اور ترجعون جو ہے نا، یہ رجع. جی واضح ہوا، یہ رجع. یہ جو دوسرا والا یحیی ہے اس کے بعد پھر تمہاری کیا ہوگی؟ موت ہوگی، اور موت کے بعد پھر سے کیا ہوگی؟ رجعت ہوگی. اگر ہم آیت کو اس انداز سے دیکھیں تو یہ آیت جو ہے وہ اثبات رجعت کے اوپر دلیل بن سکتی ہے. مگر یہاں پر ایک فہم کے اندر ایک مشکل ہے. وہ مشکل یہ کہ بعض نے اسے کہا ہے کہ یہ جو ثم یحییکم ہے یہ آخرت کے لیے پھر پروردگار عالم تمہیں حیات دے گا. لیکن آخرت کے لیے یحیی کا لفظ نہیں ہے، نشور کا لفظ ہے، حشرہ کا لفظ ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا. اس آیت کے اندر ممکن ہے کہ اثبات ہو جائے، دونوں احتمال موجود ہے. میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں. ربنا، یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ مومن کی 11ویں آیت ہے. ربنا، دیکھیے گا غور کیجیے گا. اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں کتنی مرتبہ مارا؟ 2 مرتبہ. اثنتین یعنی 2 موتیں. جی وَأَحْيَيْتَنَا اثنتین، اور تو نے ہمیں زندہ کتنی مرتبہ کیا؟ مرتبہ. یعنی 1 مرتبہ زندہ، موت، پھر زندگی، پھر موت. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہم اب جو ہے وہ یعنی دوسری موت کے بعد، اس کا مطلب یہ گفتگو کب کی ہو رہی ہے؟ تیسری کی ہو رہی ہے. جی جبھی وہ پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ 2 مرتبہ تو نے زندہ کر دیا، 2 مرتبہ تو نے مار دیا. اس کا مطلب اب جو یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ کس وقت کی ہو رہی ہے؟ یہ تیسرا وقت ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ
پہلے 2 پروگراموں میں آپ کے پاس آیا, پہلے 2 پروگراموں میں آپ کے پاس سے چلا گیا. جی تو جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے 2, اس کا مطلب پہلے 2 ہو چکے, یہ تیسرا ہے. تیسرا مرحلہ ہے. ربنا امتنا اثنتین وحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اب انہیں جہنم کی آنکھ میں ڈالا جا رہا ہے, تیسری مرتبہ. اس کا مطلب یہ 2 حیات اور 2 موت کیا ہے؟ یہ رجعت ہے. یہ رجعت کی اثباتی دلیل ہے. ماشاءاللہ. واضح. جی تو بہرحال یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے, اور کیونکہ اب یہ بھی ایک بہرحال آپ کے توسط سے کہ اب لوگ جو ہے وہ اتنا ممبر پر یہ گفتگو جیسے کہ آپ نے ابتدائی پروگرام میں کہا اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ بہت مزاج جو ہے نا وہ اس قسم کا باقی نہیں رہا کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ. ورنہ میں اہل علم حضرات سے گزارش کروں گا کہ آیت اللہ شیخ سند نے رجعت کے موضوع کے اوپر 5 والیوم میں 5 جلدوں پر کتاب لکھی ہے. آپ سوچو 5 جلدیں صرف رجعت کے اوپر. اور پھر اس کے علاوہ دیگر شیخ مفید علیہ الرحمہ, دیگر علماء کہ جنہوں نے مہدویت پر کام کیا, رجعت پہ کافی کام کیا. صحیح ہے. عبقری الحسان جو ایک کتاب ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہیں. جو اہل علم ہیں وہ مراجعہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ. جزاک اللہ قبلہ, آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا, اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. جزاکم اللہ. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبلہ عرفان بہرول صاحب نے رجعت کے موضوع پر بہت ہی اچھی گفتگو کی اور تمام سوالات کے جوابات بھرپور طریقے سے دیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک خصوصی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے وداع دیجیے اپنے میزبان سید محسن علی الہادی کو. فی امان اللہ.